بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ جمیع احباب بآواز بلند پڑھو الصلاۃ۔ انج گل نہیں بننی، تکڑے ہو کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ نبی رحمت آقا نعمت تاجدار کائنات ارشاد فرمایا جیڑا میرا امتی دنیا چ رہ کے پیار نال میرے تے درود و سلام پڑھے گا، کل قیامت والے دن ایسی امتی نال میں نبی خود مصافحہ کراں گا۔ چلو ایک حدیث میری نظر چوں گزری میں سنا دینا۔ سرکار فرمیندے جنت وچ میری ملاقات میرے چچا حضرت امیر حمزہ نال ہوئی۔ یا رسول اللہ پھر فرمایا میں پوچھا چاچا اللہ دے نزدیک ساریاں نیکیاں وچوں محبوب نیکی کیڑی ہے؟ میرے چچا ارشاد میرے چچا حضرت امیر حمزہ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نزدیک تمام نیکیاں چوں دو نیکیاں سب تو زیادہ محبوب نے، کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا ایک تواڈے تے درود و سلام پڑھنا، ایک تواڈے صدیق و فاروق نال پیار کرنا۔ چلو میں گل اور کھول دینا تاکہ گل واضح ہو جائے۔ میرے نبی ارشاد فرمایا تین بندے ایویں دے نے جنہاں دا اشتیاق جنت نو ہے، مشتاق جنت ہے، چاہندی ہے کہ بندے جنت، چاہندی ہے کہ بندے میرے چ آن۔ سناواں پھر؟ یا تو سیٹ بدلتے یا پھر بول جویں دا بھی یہ بولنا تو پینا۔ نبی رحمت ارشاد فرمایا تین شخصیات، تین بندے ایسے نے جنت چاہت کر دیئے کہ میرے سے داخل ہو جان۔ پہلا میرے نبی نے فرمایا پہلا قرآن پڑھنے والا۔ ذرا آواز تہاڈی کم میں ذرا اچھی بولو سبحان اللہ نا۔ ہاں عقیدے دیاں دو چار گلاں کرنیاں نے، میلاد سن دے رہندے ہو۔ پہلا قرآن پڑھنے والا، فرمایا جنت اشتیاق کر دیئے، چاہت کر دیئے کہ قرآن پڑھنے والا میرے سے داخل ہو جائے۔ دوجا فرمایا میرے تے درود و سلام پڑھنے والا، جنت خود طلب کر دیئے اے میرے سے داخل ہو جائے۔ تیجا فرمایا دل نال میرے یاراں نال پیار کرنے والا، ابو بکر عمر عثمان دا نوکر، میرے صحابہ نال پیار کرنے والا، جنت خود چاہت کر دیئے اے بندہ میرے سے داخل ہو جائے۔ ہن بس کریے تے مڑے حدیث اور سن لو۔ میرے نبی کریم دی کریم بارگاہ سیدنا جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، عرض کیتی یا رسول اللہ میں جبریل آ، میری طاقت دے کمال ہے کہ ریت دے ذرات گن سکنا، میری طاقت دے کمال ہے کہ آسمان دے تارے میں گن سکنا، میری طاقت دے کمال ہے کہ درختاں دے پتے میں گن سکنا۔ خاموش بول یا اونچی بول تیرا نصیب ہے۔ ہاتھ پن کے جبریل آندا ہے میری طاقت دے کمال ہے ریت دے ذرات گن سکنا، میری طاقت دے کمال ہے سمندران دے پانی دے قطرے گن سکنا، میری طاقت دے کمال ہے واہ بھائی واہ کہ کمال ہے درختاں دے پتے گن سکنا۔ یارا دے بابا میری طاقت دے کمال ہے آسمان دے تاریاں دی تعداد گن سکنا، پر جیڑا تہاڈا امتی پیار نال محبت نال تہاڈے تے درود و سلام پڑھے اللہ دیاں جنیاں رحمتاں او دے تے واسطیاں نے، میں جبریل ہو کے بھی نہیں گن سکدا۔ تین بندے جے چپ نے، اجے بولتا لین پانی پھر میں نو لگنا۔ چلو ایک حدیث اور سنانا مزاج بن جائے
اے ذرا میں جتنے بھی جاواں پہلا درود شریف دے فضائل تاں سنانا کہ ساڈی سنی قوم نو سمجھ آ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث یاد آ گئی, زینوا مجالسکم, فرمایا اپنی مجلساں سجاؤ, محفلاں سجاؤ. کہ کر کے فرمایا, یہ حدیث میں صحیح سنا رہا تھانوں, فرمایا اپنی مجلساں سجاؤ, ہولی بولو اچھی بولو, وہی بولے گا جڑا اہل سنت نال پکا تعلق رکھن والا. دو کم نال دیاں مجلساں سجاؤ, کیڑا کیڑا؟ فرمایا ایک میرے یار عمر دا ذکر کر کے, ایک میرے تے درود و سلام پڑھ کے. ایک حدیث میں اور بھی ہوندی ہے, پانی سادہ چاہیے, یہ ٹھنڈا پانی آ گیا. نبی رحمت آقا نعمت, او ٹوٹی تو لائے ہو مسجد دی, جناب رسول کائنات ارشاد کے فرمایا اس بندے تے میری شفاعت واجب ہو جائے گی جڑا دنیا چ رہ کے کثرت نال میرے تے درود و سلام پڑھے. کوئی ایک بھی چپ نہ رہے, رل کے سارے پڑھو الصلاۃ. پڑھو 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 اچھی پڑھو الصلاۃ. احباب محبت, ذی مرتبت سامعین کرام, مہمانان گرامی, علماء حق اہل سنت و جماعت, کیا کہنے وسیم, آج سمجھ آگئی. نبی رحمت آقا نعمت, کیا کہنے, جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علی نبینا وآلہ وسلم دے غلام اشاقان مصطفیٰ قبلہ شاہ جی تشریف فرمانے, حضرت تشریف فرمانے, بھائی انصر صاحب مولویاں دے مشکل کشا, سپار لاکھ ہو تو نہیں پتا میں کیا کہ پاکستان دا جڑا مولوی انصر دا بیلی ضرور ہے, کوئی تا کمال ہے نا پھر اتنے بھی. چلو خطاب شروع. میں آپ دے سامنے قرآن مقدس دی ایک ترتیب نال آج گل کرنی ہے, تسی ترتیب میری ضائع نہیں ہونے دینی, توجہ کرنی. فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, سب تو پہلا کم ایمان لے کے آؤ, باللہ ورسولہ, اللہ تے اور اس تے رسول تے. پھر توجہ, لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, پہلا کم ایمان لے کے آؤ اللہ اور اس تے رسول تے. وَتُعَسِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ, دوجا کم میرے نبی دی تعظیم کرو. ادھر ہاتھ کھول کے بہنا ہے, ہاتھ کھول کے بہنا ہے, ہاتھ کھول کے بہنا ہے. پہلا کم فرمایا ایمان لے کے آؤ, لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, ایمان لے کے آؤ اللہ تے اور ایمان لے کے آؤ رسول اللہ تے. دوجا کم وَتُعَسِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ, تعظیم بھی کر مصطفیٰ دی, توقیر بھی کر مصطفیٰ دی. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اس تو بعد جڑی عبادت کرے گا میں رب تیری ساری عبادت ہی قبول فرما لاگا. ترتیب سمجھ گئے ہو؟ میں دوبارہ ایک کری عرض کرنا. پہلا کم ایمان لے کے آنا, دوجا کم فرمایا میرے نبی دی تعظیم و توقیر, محبت مصطفیٰ, تیسرا کم نماز, روزہ, حج, زکات. اللہ نے ترتیب بیان کر کے تیرا میرا عقیدہ واضح ہو گیا. فرمایا سب تو پہلے ایمان لے کے آ خدا ایک کے, وحدہ لا شریک ہے, عبادت دے لائق اللہ دی ذات ہے. دوجا کم میرا نبی نبیاں دا نبی ہے, رسولاں دا رسول ہے, قریب کر دینا. ایمان لے کے آ زہرا دا بابا ختم نبوت دا تاجدار ہے. جدو یقین آ جائے گا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اس تو بعد نماز, روزہ, حج, زکات تمام اعمال خیر قبول ہو جان گے. یہ مطلب ہے اعمال بعد قبول ہون گے, عقیدہ چنگا پہلے قبول ہو جائے گا. اور بات کو کھولیے, ہن ایک بندے دے عقیدہ کمزور ہے, اور رسول اللہ دی رسالت مندا ہی نہیں, نبوت مندا ہی نہیں, رب دی ربوبیت دا انکار کردا ہے, پھر نماز پڑھے قبول ہوئے گی, روزہ قبول ہوئے گا؟ پہلے بات عقیدہ, اور کائنات ہے ہی عقیدہ سنیاں دا بس. اکا کمزور آدمی نے یار سب تو پہلا کم فرمایا ایمان لے کے آ. دوسرا کم
فرمایا تعظیم و توقیر کر، اور کیوں نہ کر۔ حضرت سعید بن مسیب اس حدیث تے راوی، آپ فرمانے نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کریم بارگاہ ساں۔ ایک دوسری روایت عبداللہ بن مبارک پاک نے میں سعید بن مسیب کو ڈائریکٹ سنیا کہ آپ نے فرمایا کائنات والے ہو، میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤمن الا ویعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی بجسدہ وروحہ وانہ یتصرف۔ فرمایا میرے نبی دا اج بھی فیض اوویں ہی ہے جویں ظاہری حیات سی، کیویں اگلے جملے تے بولنا ہے، فرمایا جویں حضور اپنی ظاہری حیات اندر امت دی خبر رکھدے سن اج بھی رکھدے نے، روزانہ مغرب نو اعمال امتیاں دے پیش ہوندے نے۔ اگلا جملہ تے میرا سینہ بھی ٹھر جائے گا۔ حضرت سعید بن مسیب فرماوندے نے ہن بھی میرے نبی ہر امتی نو دی شکل تو جان دے نے کیڑا امتی آ گیا ہویا۔ ہن شکل مصطفی حضور اپنی شکل تو جانن، پھر دا مطلب ہے تعظیم کتنا ضروری ہو جائے گی۔ قرآن دی دوسری آیت بات واضح ہوگی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ قرآن مقدس سورہ حجرات آیت نمبر 2 26 پارہ، گھر جا کے ترجمہ پڑھنا۔ فرمایا اے ایمان والو، اگر میرے رسول کی، میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچا ہو گئی، بس ختم نبوت دا ڈاکا، ناموس رسالت دا ڈاکا ہو تو بہت اگاں دیاں گلاں نا، میں پیچھے جی آ کر فرمایا اگر میرے نبی کے سامنے تمہاری آواز اونچا ہو گئی۔ پہلا استدلال، قرآن دا کوئی حکم ایک سال واسطے نہیں، قیامت تک ہے۔ اگر نبی مر گئے تو حکم تو مقید ہونا چاہیے سی، مطلق کیوں ہے؟ ادا مطلب ہے قیامت تک حکم ہے۔ میرے نبی میرے رب نے قرآن مقدس اندر فلسفہ سمجھا دیتا، میرے نبی دے سامنے آدھی آواز اونچا کرنا نہیں، کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ آج بھی اپنے مزار زندہ نے، حضور دی روح ہر ویڑے چ موجود ہے۔ فرمایا میرے نبی دے سامنے اگر آواز اونچا ہو گئی، ام تحبط اعمالکم، تیریاں نمازاں برباد ہو جان گیاں، تیرے روزے برباد ہو جان گے، کعبۃ اللہ دے طواف برباد ہو جان گے، وانتم لا تشعرون، تینوں شعور بھی نہیں رہنا، چپ کر کے بیٹھ یا اونچی بول، تیرا نصیب ہے۔ پہلے تعظیم مصطفیٰ۔ فرمایا اگر میرے نبی دے سامنے آواز اونچا ہو گئی، نماز برباد، روزہ برباد، حج برباد، کعبۃ اللہ دے طواف برباد، تیری زکات برباد، تمام اعمال برباد ہو جان گے۔ یہ مطلب ہے نماز ہوتی بچے گی، روزہ ہوتا بچے گا، حج ہوتا بچے گا، زکات ہو جی بچے گی، کدا جڑا زہرا دے بابے دی دلوں عزت کرے گا۔ سبحان اللہ، عزت کرے گا، تعظیم کرے گا۔ فرمایا نماز ہو دی، روزہ ہو دا، حج ہو دا، زکات ہو دا، کڑا جیڑا میرے نبی دی، اس تو سب کا لفظ تو کوئی نہیں، جیڑا میرے نبی دی عزت کرے گا، عزت کرے گا، عزت کرے گا۔ ہنے آیت نازل ہوئی 26 پارہ سورۃ حجرات آیت نمبر 2۔ ہنے آیت دا شان نزول کی ہے، سیدنا صدیق و فاروق دونوں صحابہ بارگاہ مصطفیٰ وچ حاضر ہوئے تے نبی پاک نے عرض کی یا رسول اللہ فلاں بندہ ہے تو انہوں فلاں علاقے دا پاک سردار بنا دیئے۔ صدیق پاک آندے نے نہیں یا رسول اللہ انہوں نہیں بنانا، عمر پاک آندے نے بنا دیئے۔ تھوڑی دی آواز اچھی ہوئی تو فوراں قرآن آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔
یہ آیت نازل ہوئی گئی، سیدنا صدیق و فاروق کپ کپی تاری ہو گئی، وجود تے کپ کپی تاری صحابہ دے کہ آواز اچھا ہو گئی، ہر شے برباد ہو جائے گی. اچھا ہوں اس تو اگلی جملے تھے آہستہ بولو اچھی بولو، روحانیت پیدا ہو گئی ہے، گل ادب نال کریے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اس دن تو بعد جدوں بھی ابو بکر بولتے سن نا سانو نہیں پتہ لگدا سی کی آندے پے، اتنی آہستہ آواز، اتنی آہستہ آواز. ہونے جدوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تی آیت طیبہ نازل ہو گئی ہے، سارا دے بابے دا صحابی، ہن کون صحابی ہے؟ خطیب بارگاہ نبوت، خطیب بارگاہ مولوی واسطے اچھی آواز دا ہونا ضروری ہے. ادھر جناب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز ذرا اچھی ہے، کچھ بندے اولی بھی بولن دی آواز اچھی ہوندی ہے، ثابت بن قیس دی آواز اچھی ہے. گھر چلے گئے تے دروازہ بند کر لیا، 2 دن تک روندے رہنے، کھانا نہیں ہو کھادا. بیوی پوچھ دی ہے ثابت وجہ کی ہے؟ فرمایا میری نمازاں برباد ہو گئیاں، میرے روزے برباد ہو گئے، کعبۃ اللہ دے طواف برباد ہو گئے، حج برباد ہو گئے، تم لا تشعرون، تے مینوں پتہ بھی نہیں لگیا کیونکہ میں ہی ہاں جدی آواز مصطفیٰ دی بارگاہ چچی ہوندی ہے. میں ذرا اچھی بولنا لواں. ہن میرے نبی نے فرمایا اے بلال سونے حکم ہوے نا، فرمایا ذرا ثابت نو بلاؤ نا. جان کے اچھی نہیں، ویسے آواز بڑے بعض بندے دی ہولی بولن تے اچھی ہوندی ہے، ثابت دی آواز اچھی. میرے نبی نے فرمایا ذرا جاؤ نا بلال حبشی بلا کے لے آؤ نا. سیدنا جناب بلال حبشی گئے نے، جاندیاں دروازہ کڑکایا، روندیاں اکھاں نال ثابت بن قیس نے دروازہ کھولیا، رو کے فرمایا اے بلال میں اجڑ گیا وا، اے حال بلال میں برباد ہو گیا، میری آواز تو مصطفیٰ دی آواز تو اونچائی ہو جاندی. فرمایا نہیں نہیں یاد کر دینے پہ، اج چل تینوں زہرا دا بابا نبی بلاندا ہے. نظراں چکیاں ثابت بن قیس دیاں نظراں چکیاں، چل دے میرے نبی دے کول آئے نے، رو کے آندے کیویں بولاں میرا آواز بلندے، کیویں بولاں میری آواز اچھی ہے. میرے نبی نے فرمایا اچھا ثابت تو رونا کیوں ہے؟ سارا دے بابا میں رونا تا وا، تیری عزت تیری تعظیم تیرے سامنے آواز پست رکھنی سی، میری آواز اچھی ہے، میں برباد ہو گیا. ہن چپ کر کے سرگودے دا مجمع جب بیٹھ جائے تو مقدر ہے. میرے نبی نے فرمایا اچھا ثابتا تیریاں اکھیں چ میرے پیار دے آنسو نے کی یاد کرے گا؟ وَتَعِيشَ سَعِيدًا وَتَمُوتَ شَهِيدًا وَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ. ہاں تو میری تعظیم کرنا اللہ ہے، تینوں موت بھی شہادت دی آئے گی، تینوں درجہ بھی جنت دا ملے گا، تینوں تیری زندگی بھی ایسا گزرے گی. وَتَمُوتَ شَهِيدًا تو جنت اندر دا جناب تینوں موت شہادت دی آئے گی. وَتَعِيشَ سَعِيدًا تینوں موت بھی شہادت دی آئے گی، زندگی بھی ایسا گزرے گی. وَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ ثابت جان کے اچھی نہیں بول دے سن، آواز ہی اچھی سی. پھر میں لفظ بولنا جان کے نہیں، ارادتاً نہیں، آواز قدر بلند سی. جدو آیت نازل ہوئی کپ کپی تاری ہو گئی، یا رسول اللہ میں تو برباد ہو گیا. ادھر جدو روندیاں اکھاں نال ثابت میرے نبی دے کول آئے نے، بول دے نہیں ٹک ٹکی لا کے، اوے بول دے کچھ نہیں نے ٹک ٹکی لا کے، رو رو کے اندنے اے تن میرا او چشم ہووے. ادھر جناب ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے روندیاں اکھاں نال ٹک ٹکی لا کے زہرا دے بابے دے چہرے دی زیارت کر کے ایک واری اندرے اے تن میرا چشم ہووے تے میں ماہی ویخے لا رجا لولو دے مٹ لگ لگ چشم ایک کو لا ایک کر جا ثابت نالے روندے نے
نالے آندے نے اتنا ڈٹیا او اتنا 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 اتلا ڈٹیا پہلو صبر لایا وے اتنا ہاتھ کھول کے آکھو سبحان اللہ اتنا 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 ڈٹیا اوہ ملو سبے رلایا وے اتنا ڈٹیا اوہ ملو سبے رلایا وے تے میں ہو رک دے والی بچان سونے دا سونے دا دیدار یا حضرت باغو نینو لکھ کروڑا ہزار ثابت میرے نبی عشق جو ثابت روئے نا عزت رسول تے حضور 3 دعاواں دیتیاں کنیاں دعاواں آہستہ بولو نا بندے جھوٹ بول دے نے تھلو بندے ہلاک ہو جو تسی حدیث سن کے بھی سبحان اللہ نہیں آتے 3 دعاواں دیتیاں سونا پہلی دعا وَأَنْتَ عِيشَ سَعِيدًا بندے آتے نے مولوی بڑیا موجاں کر دے جو میں کہا سانو سائیں دس کے گئے نے موجاں ہی کرنیاں نے وَأَنْتَ عِيشَ سَعِيدًا جیڑا ساڑی یاری نال وفا کرے گا مڑ دنیا ہو دی عزت دی ہوئے گی پھر زمانے ویکیا 21 نومبر دا دیہاڑا سی ویکیا نہیں زمانے ویکیا 21 نومبر دا دیہاڑا سی معذور بابا زیغم ملت اسلامیہ امیر المجاہدین جب دنیا تو گیا تھے 1.5 کروڑ دنیا جنازے تھی آ گئی نہ کہ چپ آدھا کیسے دنیا آ گئی نہ کہ زبان بند کر کلندر لاہوریہ کیا بتا لیں گے کہ محمد سے وفاتو نے ہم تیرے ہیں سے جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے ہیں جب تو رشتہ زارہ دے باپے نہ ہو جائے پھر آئیتھے بھی موجہ اگے بھی موجہ وَأَنْتَ عِيشَ سَعِيدًا تیری زندگی چاس نال گزرے گی نہیں آکاری سارے سبحان اللہ آنکھوں تو سمجھ نہیں آئی اے پیارے ثابت تیرے دلے سے میری تعظیم میرا پیار میری عشق میری پرید میری محبت تیری زندگی عیش نال گزرے گی ایشے نہیں ہوندی بندے کو پیسے بہتے ہون یہ ایش ہے نہیں ایشے ہوندی بندے کو دولت بابا ہوئے مڑ بندے کنجر نچاون مڑ تے پیسے سٹن مڑ جناب گڑیاں رکھن زنا یہ ایشے نہیں ایشے سائیں قبول کر لین کسے چودھری دی عزت نہیں ویکھو کتے بھی بایا جے پیسے بھی دینے پہ جے روٹی بھی کھواؤ گے جان لگیاں بھی دیو گے بندہ اگوں لین چلے گیا یہ ایش نہیں شاوری اتے آ گئے ساتھ جڈے تو آڑے پنڈ دے چودھری بھی نے گوڑیاں نو ہتھ لان گے ایش نہیں
اینے علماء اتنے بیٹھے نے، عیش نہیں وَأَمْ تَعِيشَ سَعِيدًا، فرمایا تیری زندگی عیش چل گزرے گی، وَتَمُوتَ شَهِيدًا، تے جدو مرے گا موت شہادت دی آئے گی، وَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ، تے جنت تیری پکی۔ یہی ثابت بن قیس کتاب الروح نے کہی میں پوری گل لکھی، جنہوں میرے نبی آکھا نا تینوں موت شہادت دی آئے گی، جنگی امامہ سی تے ثابت بن قیس سواری تے بیٹھے سن، آدھی سواری تے 5 منٹ اوکھے کڑے آجے سمجھ آجے، سواری تے بیٹھے سن، ایک بندے تیر ماریا، زیرہ گری، انہیں زیرہ چکی، ثابت بن قیس شہید ہو گئے، رات ہوئی، ثابت بن قیس نے دفنا دیتا۔ ہن مینوں نہیں پتا جس بندے دی ایتھے عقل ہوئی تے چپ کر کے بیٹھ گیا، ثابت آدھے کسے بیلی قبر چلے گئے نے، تے کسے بیلی دے خواب چاندے نے یار ہوں میری زیرہ فلانے نے چکی، او دا گھر فلانی تھا ہے، گھر دے باہر گھوڑا بنیا ہے، گھوڑے دے کول تھال ہے، تھال دے کول رسی ہے، رسی جناب گھوڑے دے پیریں چ رسی ہے، رسی دے کول تھال ہے، تھال دے تھلے زیرہ ہے، قبر جا کے آندے نے میری زیرہ فلانے چکی ہے، گھر ہوندا اوتھے۔ لیٹ ہو گئے ہو، میں پھر بھی آنا عزت رسول کتنی ڈاڑی شاید آنا ہے، قبر جا کے میں نے میری زرہ اس فلانے چکی ہے، او دا خیمہ فلانی تھا تے، خیمے دے باہر ایس ویلے گھوڑا بنیا، ایس ویلے گھوڑا بنیا، ایس ویلے گھوڑا بنیا۔ جے مصطفیٰ دے غلام دی زندگی دا حال ہے، اللہ جانے پھر زہرا دے بابے دی زندگی دا کی حال ہو جائے گا۔ پھر سنانا جلو تم محسوس کرو، میری زرہ فلانے نے چکی ہے، او دا خیمہ فلان تھا تے، خیمے دے باہر گھوڑا، گھوڑے دے پیریں چ رسی، رسی دے کول تھال۔ کوئی علم غیب دے سنگ ہوندے نے بھی سنگ ہون تے مڑ بندے آکھڑ بھی آ علم غیب ہے۔ جے مصطفیٰ نال وفا کرے قبر جایاں بھی ایڈا تعلق رکھ دے تے جیڑا ہوئے نبیاں دا نبی۔ اترون قبلتی ہاہنا، صحابہ کے خیال میں گی وینا؟ میرے نبی فرمایا فواللہ لا یخفا علی رکوعکم وعلی خشوعکم، خشوعکم دا ترجمہ سنو، فرمایا جس طرح میں مصطفیٰ آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے دیکھتا ہوں، مگر کیا؟ فرمایا میں مصطفیٰ تو اڑے دلان دے خیالہ نو بھی جاننا۔ کیوں؟ ہن میں نو دسو پھر موت ثابت نو آئی شہادت دی کہ نا؟ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی فرما چکے ہیں سن بھی تو میری عزت کرنا، میری تعظیم کرنا، میرے نال پیار کرنا، اے دا مطلب آباب محبت۔ اس قرآن مقدس دی آیت یہ بات گل بازی ہو گئی ہے۔ فرمایا اے ایمان والے لکھاں نمازاں پڑھ، لکھاں روزے تے حجاں تے زکات پے پر خیال رکھی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اگر میرے نبی دے سامنے تیری آواز اونچا ہو گئی تیریاں نمازاں برباد ہو جان گیاں، تیرے روزے برباد ہو جان گے، کعبۃ اللہ دے طواف برباد ہو جان گے، وانتم لا تشعرون۔ رک جاؤ ایتھے کچھ گلاں میرے ٹھڈ چ رہو کیتی جاں مڑ۔ عزت دا مطلب کی ہے؟ تعظیم کہندا کنوں نے دسنا ضروری ہے کہ نہیں؟ تعظیم دا مطلب یہ نہیں بھی کو میرے ہاتھ چومے تے میرے ماں پیو نو پونکے۔ ستے پے ہو، ستے پے ہو۔ ویسے تعظیم دا یہ مطلب نہیں کو آکھے میں پشیا جی تواڈے گوڈیاں لانا مگر تواڈے جننے نال دے نے سارے فارغ نے۔ تعظیم دا یہ مطلب نہیں، تعظیم دا یہ مطلب ہے ہن سنی اچھی بول ہولی بول کیونکہ میں ویکھی کھلوتا سجا کھبا، نظر تشاری آؤ سجے کھبے ٹر گئی نا۔ تعظیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ سال بعد مصطفیٰ کا میلاد کرے، وہ بھی چنگے نے وہ بھی چنگے نے، نا۔ تعظیم مصطفیٰ دا مطلب ہے بندہ مصطفیٰ دے والدین دا بھی نوکر ہوئے، مصطفیٰ دی اولاد دا بھی نوکر ہوئے، مصطفیٰ دی ازواج دا بھی نوکر ہوئے، اور مصطفیٰ دے یار غار دا بھی نوکر ہوئے، محمد دے حیدر کرار دا بھی نوکر ہو جائے۔ تسی کھڑے ہویا جے دوبارہ نعرہ لایا جے، انہاں تواڈے نال کڈی ناانصافی کیتی، کھڑے ہو نعرہ دوبارہ لاؤ۔ اور تعظیم مصطفیٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ مصطفیٰ کے صحابہ سے دشمنی رکھے، محمد کی آل بیت سے دشمنی رکھے، مصطفیٰ کی ازواج سے دشمنی رکھے۔ عزت مصطفیٰ کا یہ پہلو بھی ہے کہ جو مصطفیٰ کی تعظیم کرے گا اسے میرے نبی کے صحابہ کا بھی احترام کرنا پڑے گا، آل بیت کا بھی احترام کرنا پڑے گا۔ اتبتبے نجات ہو دی ہوئے گی، جلت چوئی جائے گا، پیڑا ہو دائی پارے گا۔
کدا؟ فرمایا جڑا مصطفیٰ دے صحابہ دا بھی نوکر ہوئے گا محمد دی اہل بیت دا بھی نوکر ہو جائے گا۔ یہ کیا ہو جی عزت ہے بھی میں مولوی جی تمہاری عزت بڑی کرنا پر کی ہے پر کی پیر سیالاں دا جڑا مرید ہوئے نا سیالاں دا تے او دے سامنے کو پیر سیال دے نسل تے بیلیاں دے سجنہ دی ایک گل کرے نا تے انہوں نے کہا بوڑا منہ کر بند کیوں؟ میرے پیر نے لہذا میرے پیر جان دے نے انہوں دے سجن بھی لاجواب، انہوں دے مرید بھی لاجواب، انہوں دے خلیفے بھی لاجواب، انہوں نے پتا سی کنو خلافت دینی ہے۔ پیر سیالہ نو پتا سی او کسے ہولے بندے نو خلافت ہی دیں دے، اے پیر سیال کسے نو خلیفہ بنان چکا نہ ہو تو ماڑا نہ ہوئے تے تینو مصطفیٰ کہن ابو بکر مسلح دے اور تھوڑی جی آستہ آواز آ جائے نا۔ تعظیم مصطفیٰ کا یہ مطلب نہیں ہے میرے نبی دے سامنے آواز اچھی کرن دا حکم نہیں تے صحابہ نو پونکن دا حکم ہے۔ آواز تو سچی نہیں کر سکتے تھے اہل بیت تو پونک سکنے ہیں۔ ہم مصطفیٰ کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہیں کر سکتے، اتنا مقام ادب ہے کہ ہم آواز ہی اونچا کی تھی تے نماز برباد، روزے برباد، حج برباد کہن دے کہ صحابہ کے اہل بیت رو بھونکیا نماز برباد، روزہ برباد، حج برباد، زکات برباد، کیا اے بھی مصطفیٰ دی عزت ہے؟ تھوڑے مٹھے جو بولے جو سبحان اللہ۔ چلو میں اور گل تھوڑی جی کھول دینا۔ سیال شریف نیڑے مثالاں ایتھوں دیاں چنگیاں نے۔ سیال سائیں لجپال میرے حضور کریم ایک امام مسجد نو مصلی دتا سی، کچھ دنوں تو بعد انہوں ترکتا، جدوں تک وہ سی وہ دی عزت کرتے رہ جے، جدوں سائیاں آکھیا نکل جا فارغ ہو گیا، مڑ دوجا مسند تے آیا وہ دی عزت کرن لگ پے، جدوں تک وہ ٹھیک رہے گا وہ دی عزت رہے گی۔ پیر سیال لجپال کسے نو مصلی دین تے تسی پیچھے کھلو جاندے ہو، کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں۔ اسی آدھے رولے کروڑ کتاباں لیا میرے سامنے ہتھیں اگ لا دیاں گا، پر صحابہ نو کیویں کافر مننا جنہاں نو قرآن آکھے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ نہیں ایک منٹ جی ایک منٹ، حضور امام صفوری پاک ایک روایت نقل کی تھی تو میری آنکھاں چلنگ آئی پر مینوں سواد بڑا آیا، تہاڈا مینوں اکا نہیں پتا۔ جنت دے جڑے ابتداء فرشتے کھڑے سن انہاں چوں ایک نے آکھیا یا اللہ تیری جنت دی ابتدا ایڈی سونی ہے انتہا نہ ویکھاں۔ چلو مینوں پتا ہے گونگا بندہ نہیں بولے گا، جدے منہ سنی ماں دی زبان ہے وہ تو بولے گا نا یار، ادھر نہیں کریدا۔ جا یا اللہ مڑ مینوں 2000 سال اجازت بھی دے تے طاقت بھی دے۔ فرشتے 2000 سال پرواز کیتی پر جنت دی انتہا کوئی نہیں آئی، آندا یا اللہ ہن اینا بند کر لیا پیچھے ضروری جانا ہے؟ وکھان دا میں ذمہ دار ہاں، اینا بند کر لیا پیچھے ضرور جانا ہے؟ فرمایا جا تینوں 2000 سال اور دتی، 4000 سال پرواز کیتی پر جنت مکی، انتہا تا دور دی گل ہے جنت مکی نہیں۔ آندا یا اللہ اینے بند تو بعد میں پیچھا کیوں جانا؟ اللہ 2000 سال اور دے، پتہ نہیں میں نہ بندیاں دی سبحان اللہ اکاڑے تک یاد رہے۔ 6000 سال اڑتا رہا پر جنت دی انتہا نہیں آ سکی۔ آندا یا اللہ ہن اینا بند کر لیا 2 ہور دے، 8000 سال پرواز کردا رہا۔ علامہ شاہ قبلہ شاہ جی حضرت صاحب علماء ذرا بندیاں دی شکلاں ویکھیا جے، اے فرشتہ 8000 سال پرواز کردا رہا پر جنت دی انتہا تک نہ پہنچیا۔ ہاتھ بن کے آندا اینی اللہ میں پرواز کیتی ہے تیری جنت نہیں مکی۔ آواز آئی چپ، کیڑی جنتیاں گلاں کرنا ہے، اجے تا ابو بکر دا محل پورا نہیں ہویا۔ کھڑے ہو کے کھڑے ہو کے کھڑے ہو کے
فرمایا کیڑی جنت دیاں گلاں کرنا ہے حضرت ابو بکر دے حالی پورا نہیں ہویا آئے اندازہ کر فرشتیاں بھی عقل ہے جڑا ابو بکر نہیں آیا نام آنے سے اے میں مرما چاہت مڑ گل کراں دا نکی جی دس نہ ہر بندہ سنی شیعہ وہابی دیوبندی ایت پڑھدا ہے جتھے نبی اوتھے پلیتی نہیں انما یرید اللہ لیذھبانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرے نبی کی وجہ سے اہل بیت پاک ہو گئے اللہ نے ہر پلیتی ہر ناپاکی ہر نجس سے دور کر لیا پھر مننا جتھے نبی اوتھے پلیتی نہیں جتھے نبی اوتھے پلیتی نہیں جتھے نبی اوتھے پلیتی نہیں دوئے میں کسے نو کچھ نہیں کہنا گھر جا کے آدھے بستر تے بیٹھ کے سوچیو بیس کی کہہ گیا ہے جتھے نبی اوتھے پلیتی نہیں شیعہ بھی مندا ہے سنی بھی مندا ہے دیوبندی بھی وہابی بھی سارے مندے نے جدھر نبی ادھر پلیتی نہیں ایدہ مطلب ہے اللہ نے میرے نبی تو ہر پلیتی نے دور کر دیتا مصطفیٰ دی وجہ تو وجہ فضیلت حضرت حسن حضرت امام حسین تو بھی پلیتی حسن تو بھی پلیتی دور مولا علی تو بھی پلیتی دور وجہ فضیلت میرا نبی ایدہ مطلب ہے جتنے نبی ہوتے پلیتی نہیں اللہ جانے او ابو بکر کڈے پاک ہونگے جڑے آج بھی نبی دے نال لے کنز المال دی ایک روایت میرے منہ چ آ گئی ہن پیچھے میں کیوں جان دیا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ایک بندے نو آکھے لے چلو انہیں دوزخ کتے دوزخ ان قریب دوزخ سے ڈگل لگے گا آواز قدرت آئے گی لے آؤ پیچھے اے پیچھے آ گیا تسی نہیں بولے پیچھے آ جاؤ یہ پیچھے آ جائے گا یا اللہ ہن کیوں کہ میں فرمایا ڈائریکٹ جنت مٹھی جی میں تو اچھی تسی بولو یا ہولی بولو میں نے پتا ہے سنی قوم ذرا جگانی اوکھی ہوندی ہے نا اے کیونکہ جو سنی نہیں ہوندا جی دی قیمت شاپر چاولاں دا ہوے سمجھتے گئے ہو نا وہ سنی نہیں ہوندا سنی ہوندا تائیں ٹن ٹنا ٹن اوکے 24 گھنٹے جدوں رب فرمائے گا چل جنت وہ آکھے گا یا اللہ پہلا ادھر پھر ادھر دستا دے اللہ آکھا تیرا نام ہے مال ویکھیا تے نیکی کوئی نہیں سی میں آکھا چلو دوزخ ٹور دیو کنز المال دے لفظ دا ہن میں مجرم پر جدو دل ویکھیا تیرے دل وچ ابو بکر دا پیار نظر آیا میں رب نے آکھا جے سینے وچ صدیق وسدا ہوے او دوزخ نہیں جا سکدا او جنت ضرور جائے گا تعظیم مصطفیٰ کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کے صحابہ کی عزت کی جائے آل بیت کی عزت کی جائے جنت چوئی جائے گا جدے سینے سے نبی دے صحابہ تے آل بیت دی عزت ہوئے گی پھر میں تینوں دساں کہ میں نبی دیا یاراں میرے نبی دی عزت کی تھی کہ میں نبی دیا صحابہ میرے نال نبی نال پیار کیتا ہجرت دی رات میرے نبی نے فرمایا ابو بکر چلیے نا علی میرے بستر تے آؤ نا بس میں تقریر مکان لگا پھر کدے آیا تے سناواں گا ادھر مولا علی حیدر کرار شیر خدا اسد اللہ فارق اکو باطل حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین کمرین سراجین حسن حسین دے بابا جی آئے نے میرے نبی نے فرمایا علی 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 ویسے میں ہولی جی گل سنانا فرمایا حق علی علی المسلمین حق الوالد علی الوالد علی علی سننی ہوئے تو کدے یوٹیوب کھول فقیر دا نام لکھ فرمایا حق علی علی المسلمین حق الوالد علی الوالد مسلمانہ تے علی دا حق میں جو پیو تے آدھی اولاد دا حق ہوندا ہے چلو تسی مٹے جے بول لے ہو حضرت عمر بن خطاب عمر کسے بازاری بندے دا نا نہیں مرید مصطفیٰ مراد مصطفیٰ چاہت مصطفیٰ تمنا مصطفیٰ خواہش مصطفیٰ طلب مصطفیٰ شوکت اسلام قوت اسلام للکار اسلام بفتاح الاسلام فاروق اعظم تو پوچھا گیا حضور علی کس بادشاہ دا نا ہے علی کس بادشاہ دا نا ہے سنی ہولی نہیں بولنا علی کس بادشاہ دا نا ہے سنی ہولی نہیں بولنا حضرت عمر نے فرمایا میں دسو فرمایا جب میں نبی تو بعد دوجا نبی نہیں آ سکتا میں ویر علی تو بعد دوجا علی بھی نہیں آ سکتا حیدر 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 اچھی 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 ایمان نصیب ہو گئے اچھی حیدر 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 حیدر
ایڈی گل قیامت تک کوئی مولوی ذاکر کر نہیں سکتے جیڑی 60 عمر ماری ہے. قیامت تک مصطفیٰ تو بعد دوجا نبی نہیں آ سکتا, پیر علی تو بعد دوجا علی بھی نہیں آ سکتا. کدھر ٹور لیا مینوں تسی تواڈے ذوق نے. حضرت مولا علی حضرت عمر پاک فرماتے ہیں قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. آصف بن برخیہ جان دیو ایک منٹ آپ پیر سیال سرکاراں دے نوکر ایک منٹ واسطے بیٹھ جاؤ, مڑ میں تے نظرانہ خود دینا پھر جانا تو. ایک منٹ میری گل سنیا جے. قال الذی عنده علم میں اکھا چکھا پا کے بھائی قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. گل علی دی سنن لگیا ایڈی مٹھی سبحان اللہ. حضرت عمر دی گل سنو, حضرت نہیں میں سن نہیں اور مٹھی دی بولو. عمر دی شان ہے وے اولا بندہ نہ لے ہی نہیں سکتا. حضرت آپ آندے نے میں سائیاں کول ساں واصف بن برخیہ پتہ جے نا آنکھ چمکن تو پہلے تخت آیا سی کوئی نہیں. ہولی بول اچھی بول فقیر حق ادا کر چلیا. گل سنا آپ میرے نبی فرمائی علم دے 73 حصے نے تے آصف بن برخیہ کول ایک حصہ سی. پھر ایک باری تہاڈی توجہ چاہنا جس بندہ جیڑا لنگر دی اڑیک جو تو پتہ نہیں لگنا نا. فرمایا علم دے 73 حصے نے ایک حصہ آصف کول سی تے طاقت کی سی آنکھ چمکن تو پہلے تخت آیا. تیسری باری پھر بولوں گا تاکہ گل سنی شیعہ قوم بیٹھی ہوئی ہے میرے پتہ قتل نہ ہو جائے. فرمایا کہ آنکھ چمکن تو پہلے تخت آیا. کیوں؟ علم دا 73 حصے جو ایک حصہ ملیا. ہاتھ بن لے سائیاں دے صحابہ کریمہ باقی 72 حصے. فرمایا اللہ نے میرے ویر علی نو عطا کر دیتے ہوئے نا. ہاں میں بندیاں دی توجہ چاہنا جڑا بیٹھا ہوئے سجاد کھول کے بولے گا آج دے کول ایک حصہ ہوئے او دی طاقت دا حال ہے جس پیر علی کول 72 حصے ہو. میں مرید ہاں علی دا, میں مرید ہاں علی تھوڑا مینوں نہیں پتا پر میں مرید ہاں. اونچا آپ نے اونچا بولنا ہے. میں مرید ہاں علی دا, میں مرید دا میرا پیشوا میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی مورے دا مورے دہائل دا مورے دہائل دا بھاوے من یا نہ من. اوے ذرا ساڈے کول علی علی سنیا گئے بھاوے تم من یا نہ من مولا علی مولا مولا جدا محمدی مولا خدایا لڑکے میں مورے جانم فدائے حیدری جانم فدائے حیدری مرا تے آکھا جانم فدائے حیدری جانم فدائے حیدری یا علی یا علی جانم فدائے حیدری. اچھا بھئی تسی 5 باری یا علی کہنا ہوں میں پڑھوں گا دعائے ساڑی جان علی پاک دے جوڑے تو قربان. جانم فدائے حیدری یا
ہر بندے ہاتھ نہیں چکنا، وہ چکے جدی اندر پیر علی وسدا جانم فدا حیدر یا علی یا جانم فدا حیدر. میرا تہاڈا وعدہ میں تقریر نہیں چھڑدا جب تک تسی سارے بولے نا. اوے لوکاں دی غلط فہمی توڑو. جانم فدا حیدری یا علی یا رل کے جانم فدا حیدری یا علی یا علی یا علی. میرے نبی کی فرمایا انہوں آندے جی اہل سنت. چلو خیر میں اپنی پیچھے آئیے. عزت دا مطلب ہے کہ بندہ نبی دی ہر نسبت دا حیا کرے. آؤ پھر صحابہ کے میں کیتا ہجرت دی رات ہے. شہزادے زمین تے بین ذرا کری ہجرت دی رات ہے. کروڑ واری تسی گل سنی پر فقیر تو وہ نہیں سنائے گا جڑی تسی سنی ہے. میں کوئی یہ نہیں آندا بھی میں پتہ نہیں نا 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 ویسے مطلب گلاں کٹ بیان دیاں نے. میرے نبی آکھیا علی بستر تے آ. میرے اکھاں چکھاں پاؤ سواد نہ آوے پیسے واپس اینے کوئی. علی جی سائیں آؤ بستر تے. علی بستر تے آ گئے. باہر کون کھڑے نے؟ کافر کھڑے نے. کافر باہر کھڑے نے. کافر باہر کھڑے نے. کافر باہر کھڑے نے. لیٹ ہو گئے اچھی بولا سبحان اللہ تو. علی بستر تے آؤ. حیدر کرار بستر تے آ گئے. سرکار آکھا یار کافر تا باہر تلوارا لے کے کھڑے نے. ہن مٹھی جی میں بولنا اچھی تو تے جے علی تینوں قتل کر دیتا تے جے حضور کو سرگودے دا پیس ہوتا انہوں نے کہا قبلہ آپا جاڑے آ. عاشق دی گل نہیں کر رہا. عاشق تا عاشق ہوندا نا. علی کی آکھیا سونے تلواراں اے تا تسی آکھیا تے آکھو تے کچھ میں بھی عرض کراں. ہائے ہائے اللہ دی قسم مسیح تے نہیں تا پہلا نچ کے تانوں گل سناواں. علی آکھیا کی سی وَحَلْ أُحِبُّ حَيَاةَ الدُّنْيَا إِلَّا لِخِدْمَتِكَ وَتُصَرِّفُ بَيْنَ أَمْرِكَ وَنَحْيِكَ وَلِمُحَبَّةِ أَوْلِيَائِكَ وَلِنُصْرَةِ أَصْفِيَائِكَ وَلِمُجَاهَدَةِ أَعْدَائِكَ لَوْلَا ذَلِكَ لَمَا أَحْبَبْتُ أَنْ أَعِيشَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا سَاعَةً واحدة. ادھر آس آباد مشیر سنیاں دا پیر حیدر کرارت بن کے میں سونے تسی آمدے ہو کافر تلوارا لے کے کھڑے لے. علی چاہتا ہے میں علی دنیا نال پیار ہی تاں کر دے. دنیا دی زندگی چنگی تو لگ دی ہے تاکہ تاڑی خدمت دا موقع ملیا. علی زندگی جیوندا ہی تاں ہے تاکہ تاڑے دشمناں دے ٹوٹے کرن دا موقع ملیا ہے. علی دنیا زندہ ہی تاں ہے سونے تاڑے یاراں نال وفا دا موقع ملیا ہے. پوری تقریر ایک پاسے مولا علی دا اگلا جملہ ایک پاسے فرمایا جے سونیا تسی نہ ہوندے پتہ نہیں کہنے کہنے بولنا ہے جے تسی نہ ہوندے ساتم واحدہ علی ایک لمحہ بھی جینا آستے تیار نہیں سے تسی ہو تے کافران دی ایسی دی تیسی. ہن میرے نبی چل دے گئے نے. علی بستر رسول تے آ گئے. فرمایا سونیا جے تیوں نہ ہوندا علی نے جونا کیوں سی. علی نو دنیا دی زندگی تاں چنگی لگ دی ہے تاک تیری خدمت دا موقع ملیا. ہن میرے نبی چل دے یار غار مصطفیٰ مزاج شناسا نبوت اصدق الصادقین سید المتقین امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین امام الصحابہ و اہل بیت.
دن میرے نبی چلدے چلدے جناب ابو بکر دے دروازے تے گئے نے شاہ دروازہ کڑکایا یار غار مصطفیٰ دروازہ کھولیا موکی میری تقریر راضی رہنا جہاں ابو بکر دروازہ کھولیا میرے نبی نے آکھا ابو بکر چلیے چلیے لالا ابو بکر پیچھے گھر نہیں ہو بیکھیا دھیاں تے پتر نہیں ہو بیکھے آدھنے سونے چلیے نا رک کے میرے نبی آکھے ابو بکر اور تو میرے نال چلے آئے پرچے بڑے ہونگے آئے ابو بکر پتھر بڑے وجھڑ گئے ابو بکر فور شیڈول بھی لگے گا ابو بکر زمانہ تیرے نال دشمنیاں کرے گا ہاتھ بھر کے روندیاں آنکھاں نال حضرت ابو بکر نے سونے اطلبو کما تطلبو وتعرف بأنك الذي تعملني على ما عديه وتعمل عني عن العذاب قال بلى يا رسول الله وأعذب في جميعها فأمر الدنيا أشد العذاب لا ينزل علي موت المريخ ولا مرض الفريق في محبتك فيما أهلي لڑکے فيما أهلي ووالدي إلا فداك يا رسول اللہ ابو بکر لامے بڑے ہونے ہی اسی سپیکران دے تھلے پنکھیاں دے تھلے محفل سجا کے آنے بڑے عاشقاں پرویخ عشق کردہ ہے اپنی مرضی دے کمیں لائے راوے خدا ڈاکو راوے خدا تے جتھے جاوے چکا تے وے عاشقے دا سرے نائے کعبہ تے نا کربلا ابو بکر ایک منٹ توجہ ابو بکر چلیے سونیاں چلیے بننے ہاتھ نے تو انو شاوران دا واسطہ حضرت دا واسطہ میں انہ گل قتل نہ کرے آجے ابو بکر نو میرے نبی آکھا دکھ بڑے آنگے ابو بکر آکھا سونیاں پھر آکھو تے میں بھی کچھ آکھاں شاہ جی قبلہ جے مردے دل زندہ نہ ہون تے میں مجرم اور روندیاں اکھاں نو سلام ہون ابو بکر نے سونیاں جنی ساری دنیا دی عمرے اینی ہووے میرے کلے دی نہیں 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 میں نہیں سنیا جنی ساری دنیا دی عمرے اینی ہووے میرے کلے دی جنی ساری دنیا دے دکھ نے وہ بھی میرے کل سونیا تسی آندے ہو کافر مارنگے پر میں آنا جنی ساری دنیا دی عمرے اینی میرے کلے دی ہووے جنی ساری دنیا دے دکھ نے وہ بھی میرے کلے دے ہون اگلی گل بڑی وزنی کی تھی موت مینوں مارے نا کوئی دکھاں تو چھڑاوے نا موت مینوں مارے نا جنی ساری دنیا سن دے ہو نا جنی ساری دنیا دی عمرے اینی میرے کلے دی ہووے جنی ساری دنیا دے دکھ نے او بھی میرے کلے تے آ جان موت مینوں مارے نا کوئی دکھاں تو چھڑاوے نا ویکھ کے حضور نے ابو بکر کیا نہ پیائے ہاتھ بن کے اندر فی محبت کا یاری جو لائیے ہوتے میرے سونیا من مونیا میرے سونیا من مونیا میرا تن بدل تیرے واسطے میری سوچ بچ تیرے دسے کرے میرا خیر سخ تیرے وار کے میرے سونیا من موڑیا بھئی میرے سونیا من موڑیا میرا دل بدل تیرے واسطے تیرے دشمناں نال دشمن
دنیا دی عمر نی میرے کلے دی ہووے جنی ساری دنیا دے دکھ نے وہ بھی میرے کلے تے ہون موت مینوں مارے نا کوئی دکھاں تو چھڑاوے نا اینے دکھ ابو بکرت بن کے اندنے فی محبت کا یاری جولائیے فی ما اغلی 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 ووالدی الا فداکا یا رسول اللہ سچی دسو عزت دا حق ادا نہیں کیتا نکی دی گل ہوندی جڑی پرے چ ہو جاوے اندر بیعت دار بندہ ہی کر لیندا ہے جیڑا نبی دا یار مصطفیٰ دے اپنا مال جان اولاد کاروبار حتیٰ کہ اس حد تک پیار کرے اللہ جانے ابو بکر سیدہ فاطمہ دا کنا حیا کردا ہوئے گا حضرت ایک نکی جی مسلمانہ دی تعداد ہوئی 40 کنی تعداد عزت دا مطلب کو جو ہو رہے بندیاں سمجھ کو جو ہو لیا کعبہ تے سجے کھبے کافرہ نشستہ لائیاں ایتھے بیڈ چودھری بن کے بیٹھے نے ابو بکر قریب آکے انہوں نے سونے کعبہ بھی ساڈا ہولی 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 کعبہ بھی ویکھو گولے گپے میں ہوں ابو جہل انہوں نے کیا کھا یہی کہہ سکنا نا کعبہ ساڈا نبی ساڈا خدا ساڈا کے میں چودھری بنے بیٹھے نے عشق کسے اور شاید نہ ہے میرے نبی فرمایا جے ساڈی تعداد ہی 40 ہے سونیاں 40 تو بڑے ہوندے نے نا ہن میرے ال میں تانوں صدیق پاک اٹھے انہاں سجے کھبے لائیاں سنا دے مسجداں چوک چوک مارے انہاں دے پھٹے چلا شام ہوئی انہاں کا لے بھئی ویکھو نواں کٹا کھل گیا اگے اسی بہندے ساں ہن چوک چوک سائیاں مارے نے انہاں کہا ہن انج کرو دا بدلہ لئیے رل کے ماریا کٹھیاں ہو کے ماریا ابو بکر نو اینا ماریا ایتھوں بھی خون ہے ایتھوں بھی خون ہے بے ہوش ہو گئے روندی ماں گودے چ پتر دا سر رکھیاں دی اکھاں کھول میرے لال اکھاں کھول ابو بکر نو ہوش نہیں آئی بڑی دیر تو بعد ہوش آئی ہے ماں پوچھ دی ہے شاہ جی پتہ نہیں کیڑا بندہ کتے بیٹھا ہے بڑی دیر تو بعد ہوش آئی ہے ماں دی ابو بکر تیرا کی حال ہے اکھاں کھول کہندے ماں مینوں چھڈ حضرت جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا اماں میری ٹٹیاں ہڈیاں نہ ویکھ اماں میرے جسم دے ویندا خون نہ ویکھ بیٹھو چھڈ دے اکو دس دے زہرا دے بابے دا کی حال ہے ادھر ابو بکر زخمی وجود انج پکڑیا دار ارقم وچ میرے نبی بیٹھے نے جائے ابو بکر دوروں آیا کافر سجے کھبے تاڑیاں مار کے اندر بس ہی نہ ماریا ہے اج تو بعد ابو بکر نبی دے نیڑے نہیں جائے گا پر جدوں میرے نبی ابو بکر نو ویکھیا اکھاں چ آنسو آ گئے کھڑے ہو کے ابو بکر دا زخمی متھا اوے میرا نبی ابو بکر دے زخمی چہرے دا بوسا پہ لیندے نے کافرہ بیلے ابو بکر روئے نہ ماریا آج تو بعد ابو بکر نہ نہیں لے گا پر عاشق ہی ہوندے قریب آکے اندر حبیب خدا کا نظارہ رل کے گلی بولو تے چل گئے آج مصطفیٰ دے میلاد دی بزم میں چاہے ہو اسی قبر اچ بھی آکھاں گے اگر خواب اچ میرے کریم آن پھر بھی آکھاں گے حبیب ہارو بولے جڑا نظرہ جھکا کے زہرا دے بابی التوجہ کر کے روندیاں کھانا رکھے بڑا بڑا مجرمہ اویس بڑا بڑا پاپی ہے گناہگار ہے
پر تہ درد مراسیاں آنا ایک یا جان نکل دی ہوئے میری زبان تے ہوئے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں حبیب اے بولو بچیو بولو ذرا چلا کے حبیب خدا کا لسا رل کے حبیب حبیب خدا کا نظارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان تجھ پہ نثارہ کروں میں دل و جان تجھ ادھر کافر آندے نے ابو بکر ڈر گیا ہے ابو بکر نیڑے نہیں لگے گا ہاتھ من کے اندر جے ایک جان ہے کیا یہ ادھر رول دے پہندے او ویکھو اینا ماریا ابو بکر ختم ہو گیا بس ہن نیڑے نہیں آندا پر ابو بکر اندر یہ ایک جان ہے کیا اگر ہو کروڑوں یہ ایک سال ہے کیا اگر ہو کروڑوں ایک ایک کر کے موارا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا پہلا کام اللہ رسول تے ایمان لے آنا دوجا کام سائیاں دی عزت کرنا جیڑا صحابہ پاروں کمزور سوچ رکھے وہ بھی نبی دی عزت نہیں کردا جیڑا اہل بیت پروں کمزور سوچ رکھے وہ بھی نبی دی عزت نہیں کردا تے نماز او دی قبول ہوئے گی جڑا عزت کرے گا نماز او دی قبول ہوئے گی جڑا عزت کرے گا نماز او دی قبول ہوئے گی جڑا عزت کرے گا باقی ایک پکی گل ہے کائنات جنتی عقیدے دا نا اہل سنت عقیدہ مضبوط کرو کوئی ٹینشن نہیں ساڈا عقیدہ قرآن و حدیث ہے نبی پاک دا فرمان اللہ دا قرآن اسی تا نبی پاک دی اہل بیت دے درد کمی ہے نا تواڈے جو کیڑا کیڑا ہے اجی دا ہاتھ تھلے رہ گیا پھر میں آنا ایک کری میرے دل کی زمین پر گئے قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر گئے قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دست کرم ویڑا سمجھو اللہ دی رحمت واسطی پیج نہ کرو میرے دل کی زمین پر گئے قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ گئے دست کرم ہزاروں کو شیشے کر لی زمانے نے گرانے کی مجھے گرنے نہیں دیتا
جملہ بدلوں میں، مجھے جھکنے نہیں دیتا، لڑکے بیٹا ہمیں جھکنے نہیں دیتا، ہمیں جھکنے نہیں دیتا، بھرم زہرا کے اللہ سنی رکھے، سنی موت نصیب فرمائے۔ اللہ میرے تو بعد زیغہ میں ملت اسلامیہ شیر باپ دا شیر بیٹا، اللہ سنیاں نو گدڑ دیتا ہی کوئی نہیں۔ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب پر مغز خطاب کرنگے، اللہ پاک آپ دا سایہ سنت قائم رکھے، تمام آپ خطاب سننا، نماز پڑھنا، آخر دعوان۔